اچھا، تو چلیں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سنتے ہیں، درزی اور شہزادے کی۔ یہ کہانی ہے بڑی بڑی خواہشوں کی، اپنی پہچان کی، اور ایک ایسی غلط فہمی کی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اور یہ کہانی ایک بہت ہی بنیادی سوال پوچھتی ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کسی انسان کی اصل قیمت کیا ہے؟ کیا اس کے کپڑے اسے بڑا بناتے ہیں یا اس کا کردار؟ تو کہانی شروع ہوتی ہے دو نوجوانوں سے، دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف، لیکن قسمت انہیں ایک ایسے موڑ پر لانے والی ہے جہاں سے ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گی۔ تو یہ ہیں ہمارے دو کردار، ایک ہے لاباکان، ایک درزی، غریب ہے لیکن اپنے کام میں کمال کا ماہر ہے، اور اس کے خواب بہت بڑے ہیں، وہ ایک شاہانہ زندگی چاہتا ہے۔ اور دوسری طرف ہے شہزادہ عمر، جو اصل میں تخت کا وارث ہے، وہ کئی سالوں بعد اپنے گھر، اپنے والد کے پاس واپس آ رہا ہے۔ اب شہزادہ عمر کی پوری پہچان کا دار و مدار صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے ایک شاہی خط۔ بس یہی ایک خط ہے جو یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ واقعی بادشاہ کا کھویا ہوا بیٹا ہے۔ یہاں سے کہانی میں ایک بہت بڑا موڑ آتا ہے، ایک چھوٹا سا دھوکہ، ایک چوری، اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اس ایک حرکت نے پورے شاہی دربار کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور بس لاباکان کو موقع مل جاتا ہے۔ جب عمر سو رہا ہوتا ہے، وہ نہ صرف اس کا گھوڑا چراتا ہے بلکہ سب سے قیمتی چیز، وہ شاہی خط بھی چرا لیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لاباکان نقلی شہزادہ محل پہلے پہنچ جاتا ہے اور اس کا شاہی استقبال ہوتا ہے، اور بیچارہ اصلی شہزادہ عمر جب پہنچتا ہے تو اسے دھوکے باز سمجھ کر سیدھا قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بادشاہ بھی ظاہر ہے صرف ظاہری شکل و صورت دیکھتا ہے۔ وہ شاندار کپڑوں والے لاباکان کو دیکھتا ہے اور فوراً اسے اپنا بیٹا مان لیتا ہے، اور جو اصلی شہزادہ ہے، کیونکہ اس نے عام سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسے وہ دھتکار دیتا ہے۔ لیکن کہانی میں ایک اور کردار ہے جسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ ہے شہزادی رینا۔ وہ بہت سمجھدار ہے اور اسے فوراً شک ہو جاتا ہے کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اور پھر وہ اس نقلی شہزادے کا پردہ فاش کرنے کا ایک پلان بناتی ہے۔ شہزادی کا ماننا تھا کہ کپڑے کسی کو شہزادہ نہیں بناتے، اور اسی ایک سوچ نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ یہیں سے اصل اور نقل کی پہچان کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا پہلا ٹیسٹ کیا تھا؟ اس نے دونوں کو ایک لباس سینے کا کام دیا، اور نتیجہ بالکل صاف تھا۔ لاباکان، جو کہ ایک درزی تھا، ایک شاہکار لباس سی دیتا ہے، جبکہ عمر صاف کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو تلوار چلانی اور گھڑ سواری سکھائی گئی ہے، سلائی کرنا نہیں۔ اب دربار میں تو سب پریشان ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ ایسے میں ایک پری ظاہر ہوتی ہے جو ایک آخری جادوئی امتحان لیتی ہے۔ وہ ان کے سامنے دو پراسرار صندوق رکھتی ہے اور کہتی ہے انتخاب کرو۔ اور ان کا انتخاب ہی ان کے کردار کا اصل آئینہ تھا۔ لاباکان، ظاہر ہے، وہ صندوق چنتا ہے جس میں خوشی اور دولت کا وعدہ تھا، جبکہ عمر اس صندوق کو چنتا ہے جس پر لکھا تھا طاقت اور عزت۔ اور عمر کا یہی انتخاب یہی ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک حقیقی شہزادہ ہے۔ اس کا مقصد صرف حکومت کرنا نہیں بلکہ اپنی سلطنت اور لوگوں کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ ایک ذمہ داری کا احساس ہے۔ اور دوسری طرف لاباکان کا لالچ بھرا انتخاب سب کے سامنے لے آتا ہے کہ وہ ایک دھوکے باز ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اسے سلطنت کی کوئی فکر نہیں، اسے تو صرف اپنے دولت سے مطلب ہے۔ تو بس سچائی سامنے آ گئی۔ لاباکان کو فوراً سلطنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ جس شاہی زندگی کے اس نے خواب دیکھے تھے، وہ سب ایک لمحے میں اس سے چھن جاتی ہے۔ اب وہ شرمندہ ہو کر اپنے گاؤں لوٹتا ہے، لیکن یہ واپسی اس کے لیے خود کو پہچاننے کا ایک سفر بن جاتی ہے۔ وہ اپنی سوئی دھاگا دوبارہ اٹھاتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے ہنر میں تو جادو ہے۔ وہ ایک کامیاب درزی بنتا ہے اور اپنی محنت میں وہ خوشی اور دولت پاتا ہے جو حقیقی تھی۔ بالآخر اسے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جس خزانے کے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا وہ کسی محل میں نہیں بلکہ وہ تو ہمیشہ سے اس کے اپنے ہنر میں، اس کے اپنے ہاتھوں میں موجود تھا۔ اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ اصل دولت یا پہچان وہ مہنگے کپڑوں یا اونچے عہدوں میں نہیں ہوتی۔ حقیقی خزانہ تو وہ ہنر ہے، وہ صلاحیت ہے جو ہم سب کے اندر پہلے سے موجود ہے۔